ایک ایک جگہ یہ جو خون اور آنسو سے بھرپور ہے. ہم نے خون بھی دیکھا, ہمیں آنسو بھی دیکھے. جب ہم آنسو بہاتے ہیں تو جہلم بہتا ہے. یہ جہلم جو میں کہہ رہا ہوں فرات کا طوفان ہے, ہمارے آنسو ہیں, ہم کشمیریوں کے آنسو ہیں, کیونکہ ہم نے ہر وقت ہر لمحے ایسے چیزیں دیکھی جہاں پہ ہم کبھی کبھار روحانی قدروں سے جب بکھر گئے. جب ہم روحانی طاقتوں کو بالکل ان کا احترام عزت کریں گے. رندو صاحب بحیثیت حضرت بلبل شاہ ٹرسٹ کے چیئرمین کی حیثیت سے تعمیر کیا. سلطان اول حضرت سلطان صدر الدین کے آستان عالیہ کو تعمیر کیا, اور آج کی اس بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کر کے کشمیر کے اولیاء کرام کی پہچان ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے ہم انہیں دل سے مبارکباد پیش کر رہے ہیں. خواجہ صاحب جو اس تقریب کے میزبان اعلیٰ بھی ہے, ان کی ذات کے بارے میں اگرچہ ابتدا میں ہی کچھ بیان ہو چکا ہے, تاہم خواجہ صاحب کے بارے میں یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ اہل اعتقاد اور صوفیاء کرام کے مشن کو جس طرح یہ آگے بڑھانے میں کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم اور دن 11ویں رات 12ویں ترقی سے نواز کر ثابت قدم فرمائے. اور آپ سے میں گزارش کروں گا کہ یہ میزبان اعلیٰ بھی ہے اور خدمات خلق اللہ کا جذبہ رکھنے والے بھی ہیں. الحمدللہ خطبہ استقبالیہ کے لیے ڈائس پر تشریف لا رہے ہیں کشمیر سوسائٹی کے سربراہ اعلیٰ خواجہ فاروق احمد ریزو صاحب. صدر کانفرنس مفتی اعظم بشیر الدین صاحب, جناب وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی طلعت حسین صاحب, وائس چانسلر اسلامک یونیورسٹی مسٹر آگ صاحب, جناب امبیسڈر تاجکستان جناب سعید بیگ صاحب, یہاں پہ میر واعظ صاحب ہے ہمارے بیروا کے, اور وہ سارے علاقہ جو ہے شمالی علاقہ شمالی کشمیر, اس کے پیرزادہ لطیف صاحب ہے. میرے خیال میں جو بھی شخصیات ڈائریکٹر صاحبان موجود ہے یہاں پہ, ایک ایک شخصیت کا نام لینا میرے لیے ممکن نہیں ہے, لیکن میرے سامنے وہ جھلملاتے چہرے ہیں اور بڑے روشن چہرے ہیں جن کو مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے جو ہمارا اہل اعتقاد ہے, اس اہل اعتقاد کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں بھی دی, اور یہ جو ہماری جڑیں ہیں ان جڑوں کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ایک ایک شخص نے کام کیا ہے. آج کی اس کانفرنس جو کہ ہم نے اولیاء کرام کے لیے ایک بین الاقوامی طرز کی کانفرنس رکھی, جس میں وہ اشخاص شامل ہوئے, چاہے ہمارے سعید بیگ صاحب جو کہ بالکل جن کا سلسلہ شاہ ہمدان کے ذریات سے ڈائریکٹلی ہے, جو کہ ختلان سے ہے, جہاں ختلان سے ہمارے شاہ ہمدان صاحب یہاں آئے, ان کا یہاں آنا, اور ایسے اشخاص کا یہاں آنا جنہوں نے ہر گلی ہر کوچے کشمیر کے سبززاروں میں ہر وقت یہ آواز دی کہ ہم اعتقاد کے لیے کیا ہے. کیونکہ یہ بات میں صاف کرنا چاہتا ہوں, کل مخدوم صاحب کے کانفرنس میں 60,000 لوگوں کی موجودگی میں مجھے موقع ملا بات کرنے کا. میں نے کہا اور دوبارہ دہراتا ہوں, ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن جو ہماری اہل اعتقاد پہ جو یقین ہے وہ کبھی نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ اس میں ہمارے جو سلسلے ہیں ان سلسلوں کے لیے ہمیں کام ضروری کرنا, ان کی نظریں ہیں.
मैं क्यों गया ये बनाने हजरत बुलबुल शाह का आस्थान शरीफ? मैंने ये 3 दफा ये उस वक्त उर्स शरीफ में भी ये कहा, 3 दफा वो बुजुर्ग मेरे ख्वाब में आए और मुझे बुलाया, और जब मैं वहां गया वाकई टिन का एक छोटा सा शेड बना हुआ था जो कि आप सबको मालूम है, और अभी मेरे बुलबुल साहब के यहां पे मौजूद है, मैं इनको कभी भूल नहीं सकता हूं। मैं इनके पास गया, इन्होंने कहा कि अगर हम त्रामी निकालें, उस त्रामी में चार आने कोई डालने के लिए तैयार नहीं किया। हालात आजकल ऐसे हो गए हैं कि कोई हमारे बुजुर्गान दीन के बारे में बात नहीं कर रहा है। मैंने कहा मैं निकलूंगा, और हर जगह निकला, हर जगह पर। और आज माशाअल्लाह वहां 2 करोड़ की एक ऐसी इमारत अजीम शान खड़ी हो गई है जिसपे हम सबको फख्र होना चाहिए, क्योंकि ये शुरुआत है जब यहां चारों तरफ अंधेरा था, चारों तरफ अंधेरा था। वो तारीख पढ़े, तारीख का मुताला करें, कत्ल गारत का ज़रा था। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब मुबारक में आए हजरत बुलबुल साहब के, तुर्किस्तान से थे, जो बदख्शान और जो जिनसे यहां पे एम्बेसडर साहब है उनके मुल्क में वो तुर्किस्तान आता है, और आधा और तुर्किस्तान काशगर के साथ हमारा चाइना में आता है। तो उनको ख्वाब मुबारक में आए कि आप जाइए एक शायर खास में, उस शायर खास को तलाश करके वहां पे पहला जो बैत करेगा आपके हाथ पे मुबारक पर, वो वहां का बादशाह होगा। और वही हुआ, तारीख है। हम जब कह रहे हैं तो तभी कहेंगे, बात करेंगे जब तारीख हो। वो जब आए वही हुआ। अब जबान देखिए, काशगरी जबान थी, तुर्किस्तानी जबान थी, और यहां कश्मीरी जबान थी। आप देखिए रूहानी ताकत कितनी बुलंद और अजीम थी कि एक बादशाह उनके पास रंजन शाह पहुंचता है अपनी बीवी समेत, जो कि बीवी उनकी कोटा रानी है, और जिनका सिलसिला हजरत मखदूम साहब से मिलता है, सजादा नशीन यहां पे बैठे हैं। तो रावण चंद उनके साथ हैं, उनके सिपा सालार। रावण चंद बड़े जबरदस्त स्पिरिचुअल थे, ब्राह्मण उस वक्त के, जो उनके बादशाह के वजीर थे। और तशरीफ जाते हैं हजरत बुलबुल शाह के पास और बैत करते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं। वो इस्लाम जिस इस्लाम में मोहब्बत का रेवोल्यूशन है। इस्लाम क्या है? इस्लाम को बहुत सारे लोग हमारे सारी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इस्लाम टेरर नहीं है, इस्लाम मोहब्बत का नाम है। और ये इस्लाम वही मोहब्बत का पैगाम यहां आए, और उसके बाद हजरत अमीर कबीर तशरीफ ले आते हैं। उनको भी ख्वाब मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं शायर खास जाइए और वहां पे वही मोहब्बत का पैगाम दीजिए जो वहां हजरत बुलबुल शाह ने दिया। और देख लीजिए जो अहले हनफिया थे हजरत बुलबुल शाह साहब, और अहले शाफी थे हजरत अमीर कबीर। अब देखिए वो बुलंदियां उनके रूहानी सिलसिलों की, वही सिलसिला चला जो हजरत बुलबुल शाह ने चलाया। इस चीज को समझने की जरूरत है, और इन चीजों को हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है कि हमें कोई बताए कि कब्र परस्त हो, कब्रों पे जाते हो, उनसे कह दूंगा मैं इस बड़ी कॉन्फ्रेंस में, बहुत गलत बात है अगर कोई कहता है कि आस्थान में जाके आस्थान की इबादत करना है। कोई आस्थान जाके इबादत नहीं करता है आस्थान की। कहीं पे मैंने नहीं देखा अहले इल्म, अहले दानिश और अहले इस्लाम को कि वो जाए और इबादत करे उस आस्थान की। नहीं, इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला एक है, और इश्क रसूलुल्लाह है हमारे रसूलुल्लाह, जो उनके आए आखिरी पैगंबर, और उनके साथ हम सबका हम आशिकान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये औलिया कराम भी आशिकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारा रिश्ता यही है। और जब हमें उनके हम आस्थान शरीफों पे जाते हैं, उन आस्थान शरीफों में हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे दिल में जज्बा है ऐसे अशखास का जिन्होंने हमें वो सिखाया जो हमने कभी नहीं, हमारे बुजुर्गान ने नहीं सीखा था। हमें मखदूम साहब पे जब जाते हैं हमें वो दौर याद आता है जब मखदूम साहब ने अपने वहीं कोई मारा की बुलंदियों से अपना साया हम पे रखा और हमें कहा
کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، روحانی طاقتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم کن دوروں سے نہیں بچے اس کشمیر میں؟ تاریخ کا مطالعہ کریں، کوئی بھی چپٹر اٹھائیں، کوئی بھی صدی کا چپٹر اٹھائیں، اس صدی کے چپٹر میں ایک ایک جگہ یہ جو خون اور آنسو سے بھرپور ہے، ہم نے خون بھی دیکھا، ہمیں آنسو بھی دیکھے۔ جب ہم آنسو بہاتے ہیں تو جہلم بہتا ہے۔ یہ جہلم جو میں کہہ رہا ہوں فرات کا طوفان ہے، ہمارے آنسو ہیں، ہم کشمیریوں کے آنسو ہیں، کیونکہ ہم نے ہر وقت ہر لمحے ایسے چیزیں دیکھی جہاں پہ ہم کبھی کبھار روحانی قدروں سے جب بکھر گئے، جب ہم روحانی طاقتوں کو بالکل ان کا احترام عزت کریں گے۔ مجھے موقع ملا باعث ڈپٹی کمشنر کا، وہاں پہ جب میں بڑگام میں تھا، بڑگام کے یہاں پہ میر وائز صاحب یہاں پہ آئے، یہ وہی محبت ہے میری بڑگام کی، یہ تب یہاں پہ تشریف آئے اور بہت سارے علماء دین بڑگام سے تشریف لے آئے، کیونکہ جب میں گیا میری ٹرانسفر ہو گئی تھی کپوارہ، میں ڈی سی کپوارہ جا رہا تھا اور مجھے اچانک فون آیا کہ آپ کو، میں جا رہا تھا اور میں نے گھر والوں سے بھی اجازت لی تھی کہ مجھے کپوارہ میں کام کرنا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں، لیکن مجھے فون آیا کپوارہ نہیں جائیں گے، آج آپ جوائن کریں گے ڈپٹی کمشنر بڑگام۔ اور جب میں ڈپٹی کمشنر بڑگام گیا، میں نے جب حاضری دی شیخ العالم کے درگاہ شریف پر، وہاں پہ میں نے خود دیکھا کیچڑ میں لوگ تھے، وہاں پہ خانقاہ پناہ وہ ٹین کا ایک تقریباً 200 سکوائر فیٹ بنا ہوا تھا، چونکہ مجھے اگلی صفحہ میں جگہ ملی، لیکن جب میں نے پچھلی صفحہ میں دیکھا کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے کپڑے، میں نے کہا میں تب تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک میں خانقاہ پناہ تعمیر نہ کروں۔ شکر الحمدللہ، یہاں پہ دیکھیں وہ عالم حضرات بیٹھے ہیں، شکر پلا جو طاقت ایسی تھی، حاضری میری ایسی تھی، پہلی حاضری تھی، اور مجھے لگا شاید مجھے وہیں بلایا گیا تھا وہی خانقاہ پناہ بنانے کے لیے، اور تب تک میری ٹرانسفر ہی نہیں ہوئی جب تک میں نے وہ نہیں تعمیر کیا۔ یہ آج کا جو میں آپ کے اس کانفرنس میں انہوں نے یہاں موقع دیا، میرے ہمیشہ یہ الفاظ میں لکھی جائے گی ایک تاریخی کانفرنس میں کہ ان کا ساتھ رہا، اور جو یہاں پہ میں نے یہ پیش کیا، اس میں ایک ایسی آواز بھی ہے جو مجھے صبح فجر کی نماز پہ جگاتی ہے، جو مجھے شام کو مغرب نماز ہو یا عشاء کی نماز تب تک کہتی ہے بار بار پڑھو، کیونکہ کبھی کبھار میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ تو عام شخص ہے، میں کوئی عالم فاضل نہیں، میں کوئی بہت بڑا مفکر نہیں، میں کوئی بہت بڑا اپنے آپ کو وہ ممبر کے لائق نہیں بولتا ہوں کہ میں ہوں، لیکن کبھی کبھار میری وہ اسی کی آواز جو یہاں پہ میں انہوں نے کہا کہ میرا نام مت کہیے گا، لیکن اس نے اس کیسٹ میں اپنی آواز دی اور یہاں پہ وہ موجود ہے، تو میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے کہ اس کیسٹ میں اور اپنی آواز ملا کر مجھے وہ کیسٹ پیش کرنے کا موقع دیا جس میں ہمارے بزرگان دین ہے، ہمارے بٹمال صابو ہے، وہاں میرا وہاں پہ میری ماں وہاں سے تعلق رکھتی ہے، اور جہاں جو ہمارے حضرت سلطان کے ہے، حضرت پیر دستگیر کے ہے، جن کے منقبت میں نے اس میں سموئے چند الفاظ میں، اس کے لیے انہوں نے بھی مجھے ساتھ دیا۔ اور یہاں پہ کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر طلعت صاحب کا میں کیا کہوں، میں کیونکہ سامنے تعریف کرنی میرے خیال میں زیادہ مناسب نہیں ہوتا ہے کہ ہم سامنے تعریف کریں، لیکن جو ہی یہ تشریف لے آئے یہاں، میرے خیال میں پہلی ملاقات میں میں نے دیکھا کہ یہ بالکل یہ اہل اعتقاد ہے، ان کا بھروسہ بڑا زبردست ہے اس پر، اور مجھے دل، اور انہوں نے جب میں نے کہا کہ میں کانفرنس کروں، ان کی کہیں اور مصروفیات تھی، وہ مصروفیات انہوں نے کینسل کی، اسلامک یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے بھی، سینٹرل یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے بھی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس حال میں کر لیجئے گا، اور انہوں نے کہا کہ وہی جو میں کہنے والا تھا ان سے کہ کشمیر دانشگاہ کی جگہ رہی ہے، کشمیر نالج کا منبع رہا ہے، یہ انہوں نے مجھے کہا، کیونکہ انہوں نے آنے سے پہلے بھی سٹڈی کی تھی کشمیر کی، اور میں نے کہا یہی تو ہم بھی کہتے ہیں اپنے سیمیناروں میں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رسول پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا عرب کے ان لوگوں کو، وہ جاہلی تھے اسلام سے پہلے، ان کو کہا
کہ اگر نالج حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے آپ وہ نالج چائنا میں حاصل کر لے. وہ چائنا بیلٹ اس وقت کشمیر اور کاشگر ہی تھا, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ اشارہ کشمیر سے کاشگر تک کا تھا. اور یہ علم دانش کی جو جگہ ہے جس کے لیے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا, وہ دانش کا کی جگہ یہ وائس چانسلر صاحبان جو یہاں موجود ہے, تینوں وائس چانسلر صاحبان پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ, اور مجھے یقین محکم ہے بیچ میں تھوڑا سا یونیورسٹی میں کچھ گیپ سی ہوئی تھی, مجھے یقین ہے یہ گیپ پوری کریں گے. اور وہی جیسے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہاں 10 یونیورسٹیاں بناؤ, 20 یونیورسٹیاں بنائیے, اور جو ساری جیسے آسٹریلیا کا میکسیمم پیسہ علم اور دانی سے آتا ہے, لوگ آسٹریلیا چھوڑ کر کشمیر آئے, پاکستان کے ہی لوگ یہاں پڑھے, کابل کے لوگ یہاں آ کے پڑھے. یہاں سینٹرل ایشیا کے تاجکستان کے ایک ایمبیسڈر مجھے خود کہہ رہے تھے کہ تاجکستان سارا کشمیر آنا چاہتا ہے, صرف ہمیں 15 منٹ کی فلائٹ ہے, ڈائریکٹ فلائٹ کی اجازت دیجیے. اور مجھے یقین ہے, اور ہم نے بھی کہا, ہم نے اعلیٰ حکام سے کہا ایشیا سے ڈائریکٹ فلائٹس آئے, 10 منٹ کی فلائٹس آ جائیں. اور یہاں پہ جو ہمارا جو پہلا کاشگر کے لوگ آتے تھے, تاجکستان کے لوگ آتے تھے, ترکستان کے لوگ آ رہے تھے, وہی عامہ جگہ ہو اور ہم دانش کا منبع بنے. مفتی اعظم کو میں ضرور کہوں گا وہ اپنے صدارتی خطبے میں یہ ضرور بتائیں کہ اگر ان کی یہ خود بھی اپنی یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں, شاہ ہمدان یونیورسٹی کے لیے یہ آگے آ رہے ہیں. اس سے پہلے جناب حامی صاحب وہ کوشش کر رہے ہیں اور میں نے ساتھ دیا اور اوپنلی ساتھ دیا کہ وہ شیخ العالم یونیورسٹی بنے. اسی طرح جتنی بھی یونیورسٹی یہاں بنے, یہاں پہ ایک یونیورسٹی بنائیں گے تو پڑھیں گے یہاں کے لوگ شیخ العالم کو ہی پڑھیں گے, پیر دستگیر کو ہی پڑھیں گے, ہمارے یہاں کے مخدوم صاحب کو ہی پڑھیں گے. یہ ایسا ٹاپک ہے جس کا میں پورا ایک سٹوڈنٹ ہی ہوں. میں کبھی کلیم نہیں کروں گا کہ میں اس ٹاپک کا کبھی ٹیچر بن سکوں گا, لیکن میں باعث سٹوڈنٹ ایک انقلابی طور پر اس کے ساتھ جڑا ہوں. اور جہاں جہاں گلیوں میں جگہ جگہ پر جہاں پہ بھی آپ مجھے بلائیں گے میں ساتھ آتا رہوں گا. جناب A.R. تراق صاحب. We are strictly required to keep the flame of the candle lit by spiritual saints ablaze and never let it snuff out. With the establishment of several universities in Jammu and Kashmir state, a ray of hope has emerged among the masses about the need to pursue research and studies on the contribution and teaching of great personalities. May I take this opportunity to share with this august gathering that Islamic University of Science and Technology has recently made a modest beginning of establishing an international center for spiritual studies, which God willing will culminate into a resource hub for valuable studies in the future. With these words, I once again thank Mr. Farooq Rinzu Shah for providing this opportunity to me. Thank you. یہ دوستان مهربان، مهمانان و پیش از همه میفهمین؟ understood. پیش از همه دیرکتری سوسایتی آف کشمیر خواجه فاروق رنزو شاه، جناب مفتی اعظم کشمیر بشیرالدین صاحب، رئیس دانشگاه اسلامی عبدالرشید تراک و رئیس دانشگاه کشمیر یونیورسیتی طلعت احمد طلعت. Ladies and gentlemen, I feel honored to convey the greetings and good wishes of my government and our President, His Excellency Emomali Rahman, and the people of Tajikistan to you and to people of your great country. On behalf of my government, I would like to affirm that Tajikistan considers India, especially state of Kashmir, not only brotherly country with common historical and cultural roots, but also a geostrategically important country rich in natural and human resources. The common views of political leaders of both countries over essential issues